أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي. ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، عظمت و جلالت اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام مسلمانوں کو دین اسلام سے نوازا. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب آقا محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین گرامی، خطبہ جمعہ میں جس عنوان کو لے کر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں وہ ہے صحابہ کرام کی عظیم قربانیاں. حاضرین گرامی، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کائنات میں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد سب سے افضل جماعت، سب سے افضل گروہ اگر کسی کا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین اسلام کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا. یہ وہ پاک نفوس قدسیہ ہیں جس کے بغیر نہ ہمیں قرآن ملتا، نہ اذان ہمارے کانوں میں سنائی دیتی. اکبر، یہ عمر کی قربانی نہیں، یہ عمر کی خاطر، یہ عمر کی قربانی دین کی خاطر تھی. اسی طرح اگر مال خرچ کرنے کی بات ہو اور حضرت عثمان کا تذکرہ نہ ہو، اللہ اکبر، حضرت عثمان کی قربانی کو دیکھیے. جیسے عثمان کے وقت جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے مال خرچ کرنے کا حکم دیا تو اس وقت حضرت عثمان بن عفان نے اللہ کے نبی کی خدمت میں اللہ کے راستے میں 100 اونٹ معصاد و سامان خرچ کر دیے. پھر کہا 200 اونٹ، پھر کہا 300 اونٹ، یہاں تک کہ 1000 اونٹوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا. اور اسی مجلس میں اللہ کے نبی کی خدمت میں حضرت عثمان بن عفان 1000 دیناروں کو پیش کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو الٹتے پلٹتے جاتے ہیں، پھر فرماتے جاتے ما ضر عثمان ما عمل من بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان کا کوئی ضرر انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. اللہ اکبر، یہ تھی صحابہ کی قربانیاں. اسی طرح حضرت علی کی قربانی کو دیکھیے. ہجرت کے بعد کفار نے فیصلہ کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، نبی کو قتل کر دیا جائے. سارے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا. ایسے خطرناک وقت میں حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، حضرت علی اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جاؤ میرے بستر پر آرام سے سو جاؤ. اللہ اکبر، میرے بھائیوں، ایک لمحے کے لیے سوچئے، جوانی کی عمر ہے، سامنے موت کھڑی ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک لمحہ بھی نہ سوچا. کیوں؟ کیونکہ محبت تھی. کیوں؟ کیونکہ عشق تھا. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری تھی. اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر کی قربانی کو دیکھیے. مکہ کا سب سے حسین نوجوان، امیر ترین نوجوان، بہترین خوشبو، بہترین لباس. لوگ کہتے تھے کہ مکہ میں حضرت مصعب بن عمیر جیسا نوجوان نہیں. ایک وقت آیا، اسلام قبول کیا، ماں ناراض ہو گئی، گھر والے ناراض ہو گئے، آرام ختم ہو گیا، سکون ختم ہو گیا. پھر ایک وقت آیا، آپ شہید ہو گئے، آپ قتل کر دیے گئے. اللہ اکبر، کفن اتنا چھوٹا تھا کہ سر ڈھانپو تو پاؤں کھل جاتا، پاؤں ڈھانپو تو سر کھل جاتا. اللہ اکبر. اسی لیے شاعر کہتا ہے، لوگ کہتے تھے کہ مٹ جائے گا نام اسلام، لوگ کہتے تھے کہ مٹ جائے گا نام اسلام،
ہم نے ہر دور میں اسلام کو ابھرتے ہوئے دیکھا. حاضرین گرامی، اسی